وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا اور ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے، تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہے وضاحت ہے، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے مانوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جبکہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وهو قائم يصلي في المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ، ایک باپ کا حصہ ہے،
وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وہ سیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وہ حسورن، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وہ نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر. اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا اور دعا کر لی. حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ بانجھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر. اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے. یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی. قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا. وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے. وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ. یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی. اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی. تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشان. یہ سب سے پہلی بات، انسانیت اور انسان کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس لعین. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماں براؤ طبیعت سے متعلق ہے. ابلیس جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں. فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مرئی جو نظر نہیں. یہ ہم جو ہے اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ویزیبل. آج کا عام جو انسان کا منطقہ ہے سائنٹزم جسے کہا جاتا ہے، سائنسی نقطہ نظر، اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی بات رد نہ کریں. ہاں حقیقت تو ہے کہ ہے، جن بھی ہے بھی ہے، لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ساری نگاہیں مرکوز ہے ویزیبل ورلڈ، فزیکل ورلڈ. میٹا فزکس کا مضمون بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے. یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اصل شے یہ دنیا ہے، یہ عالم ہے، کائنات ہے، یہ مادہ ہے، یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے. اس پر میرا جو مارکیٹ 12 مضمون تھا 1967 کی جون میں جو چھپا تھا، اسلام کی تقسیمیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہل حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے 3 بنیادی، خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، اس محض میں نہ پڑھو. کائنات تو ہے نا، مادہ تو ہے نا، وہ کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، اس نے دیکھی نہیں آئی، لہٰذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا؟ وقت سے آیا. عالم آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آگے بتایا بندے کی بات. لہٰذا اس بحث میں نہ پڑھو، یہ عالم دنیا تو ہے نا، اس ویری مچ پریزنٹ. لہٰذا ساری توجہ اس پر سر. تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات. یہ ہے اصل میں کریکٹس آف ہیومینٹی، اس تہذیب جدید کا خلاصہ. ایک یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے اس کی حیات اور بغیر حیات.
جاندار چیزیں، بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، شجر و حجر، کیا لیکن ایک ہے جاندار. ان جانداروں ایک تقسیم، دو کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈز. فرشتے جو دکھائی ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے. دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے، آدم سے پہلے. والجان خلقناه من قبل، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے، آج وہ بھی نظر نہیں آتے. تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے، گرست آف ارتھ سے. اب ان میں تقسیم ایک تو ہے، ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف تین میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان. حیوانات میں خود شعوری کانشسنس ہے، سیلف. دونوں کی بات سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے. میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں. یہ خود شعور ہے، سیلف کانشس. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشس، انا، سیلف، خودی. یہ حیوانات، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات. اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ. اللہ تعالیٰ نے پہلے ثانی ارواح کو پیدا کیا، پھر نار سے پیدا کیا، نار سے آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا آدم کا حیولہ، اس کو اب آدم بن گئے. اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی. یہ پیش پڑ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا. قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 34 اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار اس آدم کو جو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا. ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون. میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے. لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل. اب دیکھیے کہ جنات کو قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ. کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ، آگ بھڑکتی، اوپر شعلہ سنگ انرجی ہے. نور اور نار میں بڑا قرب. اور عربی کے ایک قاعدے سے تو ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے، یہ قرب ہے. اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے، فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے. ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے سب سے شامل. کس نے عالم بغاوت جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو. اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے. آپ کو یہ باتیں آج بھری بٹوا ہے اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کرو. قرآن میں اہمیت کا کیا ہے؟ 7 جگہ یہ قرآن میں کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا. اللہ کے حکم فوراً تعمیل الا ابا واستکبر وکان. ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ. اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں. اس کو کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں تھا. اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہوا، سرکشی کی. یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، 6 مکی سورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی سورہ بقرہ. ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تم پر لعنت رہے گی قیامت میں. اس نے کہا اچھا پروردگار مجھے ذرا مہلت دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک زندگی طویل کر دے. فذهب فانک من المنذرین، کہہ دیا اچھا جاؤ تمہاری یہ درخواست. انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر دوں. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں قرآن مجید میں 4-5 میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ اعراف میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے دلیل کر دی، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو نے مجھے ملعون قرار دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کر دیا، تیری سیدھی راہ کے اوپر گھاٹ میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار ہوگی۔ یہ چیلنج اور ایک چھوٹا سا چیلنج سورہ صاد، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دے دوں، الا عبادک، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں، جسے تو بنا لے، بات کو اللہ چن دیتا ہے، وہ اجتبا دیا، استفاء، اور وہ بچیں گے ان کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کروں۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی، ازلی سے ابدی تک، اور اس میں نوٹ کیجیے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ دو لفظ، تکبر اور حسد، استکبر، تکبر، انا خیر منہ، میں سے بہتر، یہ ساری وش کی گانٹھ، یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہ، اسی لیے کہا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر، تکبر سب سے بڑا، الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر تو میری چادر ہے، کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو وہ میری چادر کسی فائدہ نہیں کرتی، عرب نے کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تو اس کی چادر کسی ننگا کر دیا، یہ میری ردائی، کبر ردائی، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ، اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد سے آدم، اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے، آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروائی، فعصى آدم فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، گمراہ ہوا، آخری طور پر یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا، وہ مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن بارہ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حوا، اور نوع انسانی کی عظیم 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 اکثر اس کے داؤ میں آئی ہوئی، کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین الا عبادت، جو واقعتا خالصتا اللہ کا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجیے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی حزب الشیطان، یا اکیلا نہیں، ایک تو وہ عزازیل، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا، باقی بھی جنات جو ہے ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی سے زیادہ، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے، یہ خاص اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تم نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے، لیٹ می پروو دس ون ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان کی اکثریت بھی شکر گزار نہیں پائے، وہ جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات جو اس کے نمبر 1 نشر، قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، دیکھو لوگوں، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ جنات، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، طاقت میں حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، ویزیبل دشمن کا وار پر ہو گے، انویزیبل کا کہتے ہو، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلے ہی نہیں ہے وہ تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے، لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکروٹ، رنگ روٹ، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج میں، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ قوم ہے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی ہے، وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہے، یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، اس کے مخلص بندے وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے
مرید بن گئے، اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، لہٰذا وہ اس شیطان کی پارٹی ہوگا، چاہے وہ انسان ہو چاہے تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی، اس کے ایجنٹ ہیں، اور بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات میں بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دے، پڑھا دے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری حق کا بول۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں، اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو صراحت یہود کے ہاں بھی عقیدہ ہو، عیسائیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی، کہ اس سے پہلے کائنات کے ختم سے پہلے، زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب، ڈیپینڈ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین احادیث سے یاد ہے۔ قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد ابھی مکمل نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے، یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک یہ خبریں دی، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا، یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا، اور حضور کی احادیث، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، ایک باب باب الملاحم، جنگوں، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جس سے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم الملحمۃ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ملاحم کیوں ہو، آپ اس میں اچھی طرح سمجھ کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہود، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی جو مختلف، پہلے تو نوائے وقت کے اندر کالم میں شائع ہوئی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، پڑھے اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی، تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحیثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اس سے عذاب استیصال بھی، فقطع دابر القوم، ان کی جڑ کاٹ، ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکن۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی موجود، اور وہ قومی، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دوری تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دی۔ حالانکہ بہر ہوا یہ ہے اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال۔ لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے، تاریخ، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم۔ یہ جب میں نے یہ باتیں، امریکہ یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف، جو ایک مہم دی کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل۔ یہاں پر بھی میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹو
لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل گئے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر وہ بن جائے گا، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا۔ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور اللہ کی جو ہے بہت چہت عذاب آئے۔ نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومنوں کے ذریعے آیا، اور پھر جرمنوں کے ذریعے عذاب آئے۔ یہ عذاب تھا، لیکن قوم ختم نہیں، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں۔ پورا یورپ اس کو جو کروسیڈ نے 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ، پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو مسلمان قتل۔ پھر اس کے بعد آپ کو یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین آیا کہ نہیں آیا، دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ لیکن اب آزادی دیکھ، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہم۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، یا بنایا ماسکو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، شریعت کی فیس کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا، اس کو قائم کر، زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کی ہم، بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں، میں سن 80 سے یہ باتیں نوٹ کر لی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے ایک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود، لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا، بحثیت مجموعی صورت۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں۔ سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو، حضور ان میں سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو رسول عربی ہے۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت، کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پانا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے
تباہی تو انہی ملکوں پر آئی، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم، شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کا پہلا قدم۔ لیکن بات ہونا، نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی، عراق کے 3 ہونے، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر، یہ ممکن نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں، وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے، ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اس سے علیحدہ ہے، وہاں عالمی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی، ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی بہرحال اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی ہوگی، جس کی خبریں ہمیں، گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا، مدینے میں داخل نہیں ہوتی بس، اچھا مکے کو وہ کلیم نہیں، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل ہوگے گا دجال، اور اس لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا، وہ بھی ان کی شامل ہے۔ اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، تو کوئی شک، تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، اور کیوں ہوگی؟ مستحق ہیں انہوں نے، کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو نہیں مانی۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب، ان میں سب سے بڑے مجرم وہ ہم مسلمانان پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر، اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے، جو آپ 61 کے اگر قمری حساب رکھیں 63 برس کہاں ہے، لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک اللہ کے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی، جدھر چاہتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے سورہ انبیاء، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم کہ جس عذاب خداوندی سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور، یہ حضور سے قل، آپ یہ کہہ دیں اِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے۔ اس حوالے سے اب آپ کو معلوم ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچین اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، جو کچھ وہ
ہو رہا بلوچستان کے جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی، یہ سارے معاملات تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا، اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات، وہ کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے، حالانکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ، ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی ایک بات، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی، جہاں برائیاں ہیں وہ خوبیاں، ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر ہے اس کو مارا گیا ہے، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائرسٹ کہہ لیجیے، ہندو تشدد پسند جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے، یہ ان کا درحد کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد تک کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر، تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر ہم شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر بامز وہ ولنریبل ہے، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنا دیا، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی، براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیز، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر، تو سواحلی زبان میں عربی، تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے برکت براک حسین، تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، اور یہ ثابت ہو گیا اوباما نے آتے سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی، تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ، صدر کی آنکھ بھی، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا، یہ ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ، تو حالات جو بات انتہائی بنیے کے خطرناک، اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورس، سینٹریپیٹل فورس۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورس۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کر۔ ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، کہاں ہے نظام، کہاں ہے مذہب؟ تو ہے، مذہب تو انڈیا میں، مذہب امریکہ میں، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ، لیکن مذہب دین، حضور بھیجے گئے دین کو غالب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا، آپ کا نارتھ پول کیا ہے؟ NWFP، وہاں حکومت اس نے کن کی، وہ
اسفند یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خان کا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی، انگریز کا یہ انگریزی سازش، and they believe it ہے۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہیں اس وقت وہاں کی، اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی۔ مہاجر قومی کی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے، کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے۔ گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرت تو نہیں بدل ہے، تو وہی اردو۔ اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو اسپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں، اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانیں جلائی جا رہی۔ یہ بسیں وسیں جتنی جلتی وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کے ہاتھ میں۔ یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسود ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت سے مساجد کے اندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے۔ بہت بڑی تاثیر یہ کہ اس پر وہاں پر فساد شروع ہو گیا۔ بلوچستان کا تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط، کم سورس سے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، جو UNO کے بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کر۔ یہ سواری آئی کا ہے کے لیے، جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے۔ اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق دے نہیں، وہ لے گی یا تو شوہر سے، بھائی تم مجھے آزاد کر، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس، یا یہ آدھا لے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے اور اس کے بڑوں بزرگوں بیچ میں ڈالے، یا عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح ہم نہیں نبھ سکے، وہ سیپریٹ کر دے گی۔ وہ ایک ہے خلا لی جا سکتا، طلاق یہ فرق رکھا گیا اسلام میں۔ مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں، ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول، کوئی فرق، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا۔ جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈال، اب وہ برابر نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں، دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ظاہر بات ہے دو تو نہیں۔ لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں۔ مرد ذمہ دار ہے کفیل، لہذا وراثت والد کے طرف سے دو حصہ۔ لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی، اور وہ جو ہے تباہ کرنے ہمارے خاندانی عورت اور مرد کو برابر کر یہ سارا۔ اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم، اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا، پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا، تحقیق اس کے بعد ہوگی۔ یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم، جو خوف ہو سکتا جو عورت کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی، ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو، بس اللہ وہی اسی پر ہماری طرف۔ اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے، یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، ہو سکتا ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کو اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے، امکان کو کی میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے۔ ایک قوم مر چکی ہو، اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو، جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تاریخ چلی تھی، جو وہ کل کے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے۔ یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا
تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی، جو جس طریقے سے مصائب برداشت کر کے اس تحریک کو برقرار رکھا، اب تک رکھا ہوا، یہ بہت بڑا کارنامہ، اور اسے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف، اللہ کی سنت سزا کی، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ، جو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں، ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن میں مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا، بھئی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے، وہ سزا بھی تو دے، اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے، وہ تو ہم نے فیصلہ کیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ میں نے طے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ بہرحال ہو سکتا کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ، پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں، پہلا کام توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم، سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی، ختم، طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات اس کے سارے تقاضے جو ہمارے یہاں ختم ہیں۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان، جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے، تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث کہ اللہ کے فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دے، لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح فرمایا۔ حضور نے جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان سے، اور ایک مدت تک کے لیے مہلت۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور اس میں یہ توبہ کا ایک حصہ لازم ہے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کر، اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس اگر آپ، لیکن لازم لا اسلام الا بالجماعت، کوئی اسلام نہیں جماعت کے بغیر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، اور حضور کی حدیثیں تو میں نے 12 آپ کو سنائی، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم، جماعت، سمع و طاعت اور جہاد ہو، یہ 5 بات۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی کہ اب ان صلاتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ فیصلہ کر لی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، اس کی بھی خود دعا کی کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے، تو اب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ،